اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 256 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحت الجسد من قلت الحسد، حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے۔ اور اس جملے کی وضاحت جو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرمائے، جو تشریح انہوں نے لکھی ہے کہ حسد سے دل میں ایک ایسا زہریلا مواد پیدا ہوتا ہے جو انسان کی حرارت غریزی کو ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم نڈھال اور روح جو ہے وہ پشمردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے حاسد کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، بلکہ حسد کی آنچ میں پگھل پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ الحسود لا یسود، کہ حسد کرنے والا کبھی بھی فائدے میں نہیں رہتا، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بلکہ ایک حکایت بھی ہے کہ کسی بندے نے جہنم میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو جہنم کی آگ پر اس طرح بڑے آرام اور سکون کے ساتھ کروٹیں بدل رہا ہے جیسے وہ نرم و ملائم اور پھولوں کے بستر پر پڑا ہو۔ تو دیکھنے والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی اتنی شدید آگ ہے اور تو اتنے امن میں ہے، اتنے سکون میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں بتایا کہ اس سے زیادہ آگ میں دنیا میں برداشت کر چکا ہوں۔ تو سوال کرنے والا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ دنیا میں آگ؟ دنیا میں تو ایسی کوئی آگ نہیں تھی، دنیا میں تو اللہ نے امن ہی امن رکھا ہے، سکون ہی سکون رکھا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے، میں حاسد ہوں، میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ جب کسی بھی حوالے سے ترقی کرتے تھے تو میں جلتا رہتا تھا۔ تو یہ جہنم کی آگ اس حسد کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حسد ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں اس روحانی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔